تو یہ جو ذیلی قاعدہ بھی گزرا کہ خروج میں اصل حرمت ہے، اس کے مستثنیات میں سے چند مسائل یہاں ذکر کرنے جس میں فتاوی قاضی خان کا ایک جزیہ کیا ہے۔ ایک بچی ہے جسے کسی بستی کے کافی لوگوں نے دودھ پلایا، اور لوگوں سے مراد خواتین۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، آپ سوچیں گے کیسے بہت سارے لوگوں نے دودھ پلا دیا، بہت ساری خواتین نے۔ ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسی بچی ہے، اس کی والدہ، اس کی ماں کو دودھ نہیں ہو رہا ہے، تو بچی چھوٹی بچی ابھی پیدا ہوئی 1 دن 2 دن پہلے، تو چاہیے اس کے لیے تو اپنے خاندان کی دوسری خواتین سے رجوع کیا جاتا ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ دیگر خواتین کو بھی دودھ ہو، تو یا کسی اور خاتون کا وہ دودھ پینے لگ جائے، اس طور پر جو ہے بدل بدل کے 1 2 3 4 5 6، جب بچی دودھ نہ پی سکے یا اس کی والدہ کو دودھ نہیں ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہ اور کوئی وجہ ہو، تو ان حالات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچی ہے، اس کو دودھ پلانے والی بہت عورتیں ہیں جی۔ ایمرجنسی حالات میں ایسا ہو سکتا ہے، بائی چانس ایسا ہو سکتا ہے، اور جب کسی خاتون کو یا وہاں کی خواتین اگر مثال کے طور پر گھر کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، بھوک مری کی حالات ہیں، تو دودھ سب کو کم ہوں گے۔ ایسی حالت میں 2 4 10 خواتین کا دودھ بھی اس بچی کو کافی نہیں ہوگا۔ ان حالات میں کافی خواتین نے اسے اس بچی کو دودھ پلایا۔ یہ صورتحال واضح کر رہا تھا میں۔ اب کیا ہے، اقلهم او اکثرهم لا يدری من ارضعها، کہ زیادہ تر لوگ یا ان میں کم لوگ یا زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ دودھ پلایا کس نے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اقلهم او اکثرهم یہ جو ہے، یہ اسی کی تفسیر ہے قوم کثیر سے، اور لا یدری کے بجائے یا لا یدرا یہ دوسرا جملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی گاؤں بستی کی کہ بہت ساری خواتین نے اس بچی کو دودھ پلایا، چاہے وہ اس بچی کی خواتین میں جتنی خواتین وہاں رہتی ہیں ان میں زیادہ تر خواتین نے پلا دیا، یا اکثر کے بجائے اقل جو آبادی ہے ان میں سے کم ہی ہیں مگر کثیر۔ تو اقل اور اکثر یہ تو نسبت ہے نا، 1000 اگر 100 خواتین ہیں تو اکثر کا مطلب ہوگا 50 سے زیادہ، اور عقل کا مطلب ہوگا 30 40۔ لیکن 30 40 خواتین بھی کسی بچی کو دودھ پلائیں تو کثیر تو ہوئی، تو کثیر لوگوں نے دودھ پلایا، چاہے اس آبادی کی اقل خواتین تھیں یا اکثر خواتین تھیں۔ اب اتنی خواتین نے دودھ پلایا تو کیسے پتا چلے گا کس نے پلایا کس نے نہیں پلایا؟ لا یدرا من ارضعها، یہ معلوم نہیں ہے کہ کس نے اس بچی کو دودھ پلایا۔ واراد واحد من اہل القرية ان يتزوجها، اور اس بستی کا کوئی شخص ہے جو اس بچی سے، یعنی جب بچی بڑی ہو گئی تو اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام ابو القاسم الصفار، یہ قدیم فقہا میں سے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کا ارشاد ہے اذا لم تظهر له علامۃ ولا يشهد احد له بذلك يجوز نکاحها، جب اس کی کوئی علامت ظاہر، اس کے لیے کوئی علامت ظاہر نہ ہو اور اس بات کی کوئی گواہی بھی اس کے سامنے نہ دے، تو اس بندے کو جائز ہے کہ اس بچی سے نکاح کر لے۔ اب بتائیے، امام قاضی خان نے یہ جزیہ نقل فرمایا ابو القاسم الصفار کے حوالے سے۔ امام صفار نے تنظیف فرما دی کہ یہ نکاح درست ہے، یہ نکاح درست ہے، وہذا من باب الرخصہ۔ اس کا مطلب عزیمت یہ ہے کہ نکاح نہ کیا جائے، لیکن رخصت کی قبیل سے یہ مسئلہ بیان فرمایا تاکہ کئی لا ینسد باب النکاح، تاکہ نکاح کا دروازہ ہی بند نہ ہو جائے۔ ان حالات، ایسے حالات پیش آئیں گے تو پھر نکاح کرے گا کون؟ اور نکاح پر تو تشجیع کیا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے
نکاح پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا۔ جن لوگوں نے نکاح اور شادی سے نفرت کا اظہار کیا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور تقوی والا ہے؟ میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو نکاح پر ابھارا جاتا ہے، اور اگر نکاح ہے کہیں سے بھی کوئی حرمت کا پہلو آ گیا اور نکاح کو منع کر دیا جائے تو نکاح کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے یہاں پر اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اب میں یہاں پر کچھ باتیں عرض کروں۔ دیکھیے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک بچی ہے جس کو دودھ کثیر خواتین نے پلایا، اور لوگ بھول گئے کہ کن کن خاتون کن کن عورتوں نے پلایا۔ اب وہیں کا ایک بندہ ہے جو اس بچی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو احتمال ہے نا کہ جو بندہ شادی کرنا چاہتا ہے اسی کی والدہ نے دودھ پلایا، یا اسی کی زوجہ نے دودھ پلایا، یا اسی کی بیٹی نے دودھ پلایا۔ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اسی کی والدہ نے دودھ پلایا، تو بھائی بہن ہو گئے۔ اور جب احتمال ہو جاتا ہے تو پھر شک اور ظن کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اصل فروج میں جب حرمت ہے تو شک کی صورت میں اصل کی طرف مسئلہ روکتا ہے، تو نکاح ناجائز ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر نکاح کو جائز قرار دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ رخصت کی قبیل سے، کیونکہ اس طرح کی بنیادوں پر نکاح کو حرام قرار دے دیا جائے تو ڈر ہے کہ نکاح کا دروازہ ہی بند نہ ہو جائے، پھر کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو سکتا ہے اس کی والدہ نے یا اس کی زوجہ نے یا اس کی بہن نے جو ہے وہ کسی کو جس سے نکاح کرنے جا رہا ہے اس کو دودھ پلا دیا ہو اور ہمیں بتایا نہ ہو۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر گنجائش کیسے پیدا ہوئی، تو اس وجہ سے کہ رضاعت جو ہے یہ اصل میں حنفیہ کے نزدیک ویسے ہی ثابت ہوتی ہے جیسے مالی معاملات ثابت ہوتے ہیں۔ جی قرآن مقدس میں جو نصاب شہادت بیان کی گئی ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں، تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد رکھنے والی دوسری بھول جانے والی کو یاد دلا دے۔ وہ نصاب شہادت مالی ہے، نصاب شہادت مالی ہے، دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں۔ فقہائے حنفیہ کے نزدیک رضاعت میں بھی نصاب شہادت مالی درکار ہے، اس کے بغیر رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ کوئی خاتون کوئی بندہ آ کر کے کہتے کہ اس نے اس کو دودھ پلایا، یہ حجت شرعیہ نہیں ہے، رضاعت اس طرح ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے بہت سارے مدارج ہیں، میں ایک جامع تقریر کر رہا ہوں اس میں، تاکہ آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں آئیں گی، بہت سارے جزیات آئیں گے، سب کا محمل آپ سمجھ جائیں، ہم سمجھ جائیں۔ وہ یہ کہ رضاعت کے اس بات کے لیے بھی نصاب شہادت مالیہ درکار ہے، اور وہ یہ ہے کہ دو مرد ہوں عادل، یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، اس سے کم میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ مگر اگر کوئی خبر واحد بھی اس سلسلے میں آ جائے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، نہ کہ اس معنی میں کہ نکاح درست ہی نہ ہوگا، بلکہ اس مفہوم میں کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ان معاملات میں ایک خاتون بھی اگر جو ہے وہ گواہی دے دیتی ہیں تو اس کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک صحابی نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا، اور ایک خاتون آ کر کے کہہ رہی ہے کہ میں نے تم کو بھی اور اس سے تم نے نکاح کیا، ان کو بھی دودھ پلایا۔ وہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا بڑا ہی جامع، اور یہ ارشاد فرمایا کیف وقد قیل، تم کیسے اپنے نکاح کو جاری رکھ سکتے ہو حالانکہ یہ بات کہی جا چکی۔ تو شافعیہ اس حدیث پاک کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ ایک خاتون کی خبر بھی معتبر ہے رضاعت کی اس بات کے لیے
ہم حنفیہ امام اعظم ابو حنیفہ اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ نہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ سبیل احتیاط یہ ارشاد فرمایا، ورنہ میں رضاعت ایک خاتون بلکہ ایک مرد کے قول سے گواہی سے بھی ثابت نہیں ہو سکتی، ورنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کئی تو وقت قیل کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا یہ ارشاد گرامی خود واضح ایک اشارہ ہے کہ حرمت ثابت نہیں ہوئی، احتیاطاً آپ فرما رہے ہیں کئی تو وقت قیل، تو اس لیے یہاں پر جو جزیات آئیں گے ان کو آپ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ چلیے، یہ وجہ ہے کہ یہاں پر رضاعت ثابت نہیں ہو پائے گی، اور جب رضاعت ثابت نہیں ہو پائے گی تو پھر حرمت کیسے ثابت ہوگی؟ اور جب حرمت ثابت نہیں ہوگی تو نکاح کیوں نہیں درست ہوگا؟ یہ بات ہے۔ اگرچہ سچویشن یہ ہے کہ ایک بچی کو بہت خواتین نے دودھ پلایا، تو قرین قیاس تو یہ ہے کہ جو بندہ شادی کرنے جا رہا ہے اس کی گھر کی بھی خاتون نے دودھ پلایا ہو، لیکن صرف اس احتمال سے رضاعت ثابت نہیں ہو جائے گی۔ وہ بندہ شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ رضاعت جو ہے نا ایک نسب کے برابر جو ہے وہ درجہ ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بس احتمالات سے برائن سے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا کہ اصل تو رضاعت ثابت ہو نہیں سکتی تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، جب حرمت ثابت نہیں ہوگی تو اس نکاح کو کیوں منع کیا جائے؟ اگر ان اسباب سے نکاح کو منع کیا جانے لگے تب تو نکاح کا دروازہ ہی بند کرنا لازم آئے گا، اور یہ مسلک کے خلاف ہے۔ آگے چلیے، فلو اختلطت الربیعۃ بنساء یحصون دم ارہ الآن، یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ربیعہ ایسی خواتین کے ساتھ مختلط ہو جائے جو شمار میں ہوں، یعنی بہت ہیں، تو میں نے اس کا جواب اب تک نہیں دیکھا۔ آپ حضرات بتائیے، آپ کے نقطے میں یہی عبارت ہے یحسونا یا بحسون ہے؟ یحسونا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب وہی ہے، احصاء سے شمار کرنا، یعنی بے شمار خواتین نہیں ہیں بلکہ کثیر خواتین ہیں جو شمار میں ہیں۔ تو ایک بچی ہے، اس کو کسی خاتون نے دودھ پلایا، اور جس خاتون نے دودھ پلایا اس کا شوہر تو اس بچی کا باپ ہو گیا، اور اس کا بیٹا بھائی ہو گیا، تو اب اس سے نکاح حرام ہو گیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر خلط ملط ہو گیا، بچی جو ہے وہ خواتین میں جا کے گم ہو گئی۔ کوئی ایسا علاقہ ہے، بستی شہر ہے، وہاں پر بہت ساری خواتین ہیں، اسی میں ایک ربیعہ بھی موجود ہے جو زید کی زوجہ، اس نے زید کی زوجہ کا دودھ کیا ہے، تو زید کی بیٹی ہوئی وہ رباعی، لیکن وہ خلط ملط ہو گئی دیگر خواتین میں، تو اب زید اس بچی سے نکاح کرنا چاہے گا تو نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ لم ارہ الآن۔ امام ابن نجیم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں ملا ہے، خلط ملط والا مسئلہ، بچی گم ہو گئی، کیا مل گئی، اب پہچان میں نہیں آ رہی ہے، 2 4 سال 5 سال گزر جائے گا تو کیسے پہچان میں آئے گی؟ اس کا کیا جواب ہے؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے امام حاکم صدر شہید کی کتاب الکافی میں یہ مسئلہ دیکھا، ما یفید الحل، وہ مسئلہ دیکھا جو حلت کا افادہ کرتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے شادی کرنا حلال ہے۔ کہ الفاظ دیکھیے، فرماتے ہیں ولو ان قوما کان لکل منہم جاریۃ، كان لكل منهم جارية فأعتق أحدهم جاريته ولم يعرف المعتقة ولم يعرف المعتقة، ولكل واحد منهم أن يضع جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها۔ دیکھیے کیا مسئلہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے، جن میں سے ہر بندے کے پاس ایک باندھی ہے، ہر شخص کے پاس ایک باندھی ہے، ان میں سے ایک شخص نے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا، اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آزاد کردہ باندھی ہے کون سی، آزاد کردہ باندھی ہے کون سی، یہ سب صورتحال پیش آئے گی
کہ آزاد کردہ باندھی پتہ نہیں چلی، اسی لیے پہ اس پر جو ہے نا اعتراض کیا علامہ حنفی نے۔ پھر یہاں پہ بھی نہ فی هذا النظر کتاب فروغ المسئلہ ان لكل منهم جاریہ ومن المعلوم معرفة كل جاریہ۔ صورت مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بستی ہے جس میں ہر بندے کے پاس ایک باندھی ہے، تو ہر ایک کو پتا ہے نا کہ میرے پاس ایک باندھی ہے، اور ایک نے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا۔ اب کیا مطلب کہ وہ باندھی جو آزاد ہو گئی وہ پتہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ معتقہ کون سی ہے، حالانکہ موثق کو تو پتہ ہے۔ اس لیے ایک محشی نے یہ لکھا کہ کیونکہ موثق معلوم نہیں ہے، جب موثق نہیں معلوم ہے تو معتقہ بھی نہیں معلوم ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ موثق بکر ہی ہے یہ معلوم نہیں ہے، جب موثق نہیں معلوم ہے تو بکر کی باندھی تو معلوم ہے کہ یہ بکر کی باندھی ہے، اور چونکہ بکر معلوم موثق بکر ہے یہ نہیں معلوم تو اس کی معتقہ بھی نہیں معلوم ہوگی، یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ یا پھر یہ کہ وہ جو اس بستی کے لوگ ہیں وہ سب کے سب نکل گئے کہیں، اور اب کون کس نے آزاد کیا وہ پتہ نہیں ہے، تب بھی مگر یہ مسئلہ جو ہے صورت مسئلہ کلیئر نہیں ہو پائے گی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صورت مسئلہ کچھ یوں ہے کہ بندے نے آزاد کیا اور آزاد کر کے بھول گیا کہ میں نے آزاد کیا تھا، یہ صورت حال ہو سکتی ہے۔ خود آزاد کیا، سب کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایک باندیاں ہیں، اور ایک نے اس میں سے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا، اور وہ بندہ بھلکڑ ہے، وہ بھول گیا کہ میں نے آزاد کیا ہے۔ تو اب جب موثق کو یاد نہیں ہے تو پھر وہ اپنی معتقہ بھی یاد نہیں ہوگی، اپنی باندھی اس کی باندھی ہے یا معتقہ ہے وہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو کیا ہر شخص اپنی اس منسوخ معتقہ یا اپنی باندھی سے بچی کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَن يَضَعَ جَارِيَتَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا الْمُعْتَقَةُ بِعَيْنِهَا۔ تو ہر ایک شخص اپنی باندھی سے بچی کر سکتا ہے جب تک کہ اسے پتہ نہ چل جائے کہ انہا المعتقہ بعینہا، کہ وہی بعینہا وہی معتقہ ہے، کیونکہ جب اپنی باندھی کو آزاد کر دے گا تو وہ تو اجنبی ہو گئی، اب مل کے رقبہ نہیں ہے تو مل کے مطابق ختم۔ جی، جب تک یقینی طور پہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہی اس کی معتقہ یا اس کی باندھی ہی معتقہ ہے، تب تک اسے جائز ہے کہ وہ اس سے مل سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِ أَحَدِهِمْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَقْرُبُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ ذَلِكَ وَلَوْ قَرُبَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَرَامًا۔ اور اگر ان لوگوں کی اکبر رائے یعنی ظن غالب یہ ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اپنی باندھی کو آزاد کیا، تو جو چیز مجھے زیادہ پسندیدہ ہے وہ یہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قربت کرے جب تک کہ اس بات کا یقین نہ ہو جائے، یعنی اکبر رائے اور ظن غالب کی بنیاد پر جو حرمت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کا قربت کرنا جو ہے نا وہ قربت نہ کرنا پسندیدہ، فرمایا فَأَحَبُّ إِلَيَّ، قربت نہ کرے، لیکن اگر وہ قربت کرتا ہے لم یکن ذالک حراما، یہ حرام نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سبب حرمت متعین اور معلوم اور مجذوب جزم ہونا چاہیے اس پر۔ اب یہ بتائیے کہ جو جزیات ہیں یہ سب مستثنیات میں گئے کہ نہیں گئے؟ قاعدہ تو یہ چل رہا ہے کہ افواہ میں اصل حرمت ہے، اور یہاں پر شک کی صورت حال پیدا ہو رہی ہے، پھر بھی یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وہ قربت کر سکتا ہے، قربت کر سکتا ہے۔ امام حاکم شہید کی کافی میں یہ جو مسئلہ ملا، علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں یہ علت کا افادہ کرتا ہے،
تو اس سے گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس جزیے سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی رضیعہ دیگر خواتین میں خلط ملط ہو گئی تو اب اس کا شوہر یعنی مرضعہ کا شوہر اس رضیعہ سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ جب کنفرم نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ وہی رضیعہ ہے، تو نکاح کر سکتا ہے۔ یہ جزیات یہی بتا رہے ہیں، یقین نہ ہو جب تک کہ وہی معتقہ ہے تو اس سے قربت کر سکتا ہے۔ چلیے اور دیکھیے، کہتے ہیں وَلَوِ اشْتَرَاهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ قد علم ذلك لم يحل له ان يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقى۔ اگر ایک بندے نے ان تمام باندیوں کو خرید لیا، بستی کی تمام باندیوں کو خرید لیا، اچھا سچویشن وہی ہے کہ ایک شخص نے اپنی باندی کو آزاد کیا ہوا ہے، وہ تو معتقہ ہو گئی، اور معتقہ ہے تو پھر تو اس کو بیچا نہیں جا سکتا، نہ خریدا جا سکتا ہے، تو خریدیں گے نہیں تو باندی بنے گی نہیں کسی کی، تو پھر وصی ہو نہیں سکتی۔ تو ایک شخص نے ان تمام کو خرید لیا، جس کو یہ بات معلوم کی کہ ان میں سے ایک معتقہ ہے، کنفرم نہیں ہے کہ کون معتقہ ہے، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ ان میں سے ایک معتقہ ہے، لم یحل له ان یقربا، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک سے قربت کرے جب تک کہ معتقہ معلوم نہ ہو جائے۔ یہ بلاغت کے اصول میں سے ہے کہ نشرہ جب تحت نفی ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو لم یحل له ان یقربا واحدۃ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان میں سے ایک سے قربت نہیں کر سکتا، بلکہ واحدۃ کا معنی کسی ایک سے بھی قربت نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر 100 تھی، 100 کو خرید لیا اور اسے معلوم ہے کہ ان میں سے ایک معتقہ ہے، تو باقی 99 سے بھی قربت نہیں کر سکتا، کسی ایک سے بھی، جب تک کہ اسے کنفرم نہ ہو جائے کہ معتقہ کون ہے۔ جب معلوم ہو جائے گا یقین سے تو پھر اس سے اجتناب کرے گا، باقی اس کی باندیاں ہیں۔ چلیے فرماتے ہیں کہ وَلَوِ اشْتَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً حَلَّ لَهُ وَطْءُهُنَّ، یہ جو مسئلہ ہے ابھی جو پڑھا آپ نے وَلَوِ اشْتَرَاهُنَّ رَجُلٌ، یہ تو اس قاعدے کے تحت جا رہا ہے، اصل ابواب میں حرمت ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے 100 کو خریدا، ان میں سے پتہ ہے کہ ایک معتقہ ہے لیکن کنفرم نہیں ہے کہ کون ہے، تو احتمال سب میں ہے، پھر بھی ہر ایک سے قربت کو منع کر رہے ہیں، تو یہ تو استثنائی مسئلہ نہیں ہوا، یہ تو اس قاعدے کے تحت داخل ہوا۔ لیکن شاید استثنائی مسئلے کے بیان میں اس کو بھی رکھا آگے والا حصہ بیان کرنے کے طور پر۔ آگے والا جو حصہ ہے وہ اس مسئلے کو مستثنیات میں شامل کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَلَوِ اشْتَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً حَلَّ لَهُ وَطْءُهُنَّ، اور یعنی یہ تو اس وقت تھا جبکہ ایک بندے نے ساری باندیوں کو خرید لیا، اور وہ جتنی باندیاں تھیں ان میں سے سب کو تو خریدا مگر ایک کو چھوڑ کر کے، اسے پتا تھا کہ ایک معتقہ ہے، اور 100 تھی وہ 99 کو خریدا، ایک کو چھوڑ دیا۔ اب جو ہے اس کے لیے حلال ہے ان سے قربت کرنا، کیونکہ ایک یقینی طور پر خارج ہے اور وہ معتقہ پتہ نہیں ہے، اس احتمال کی بنیاد پر حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ جو آخری والا حصہ ہے اس کی بنیاد پر کہیں گے کہ یہ بھی مستثنیات میں سے، کیونکہ احتمال یہاں بھی ہے مگر پھر بھی فرما رہے ہیں حلَّ لَهُ وَطْءُهُنَّ، وَإِن فَعَلَ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ، لیکن آگے دیکھیے فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کیا یعنی قربت کر لی اور پھر ایک جو باقی رہ گئی تھی اس کو بھی خرید لیا، تو پھر وہی حکم سابق لوٹ کر آئے گا لم یحل له وطء شیء منهن ولا بیعه حتى يعلم المعتق منهن، پھر باقی جو ایک رہ گئی تھی اسے بھی خرید لیا، تو اسے جائز نہیں ہے، اسے حلال نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی قربت کرے، اور یہ بھی حلال نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی بیچ سکے جب تک کہ خاص متعین طور پر معتقہ ان میں سے معلوم نہ ہو جائے۔ چلیے یہ جو وَلَوِ اشْتَرَاهُنَّ سے مسئلہ بیان کیا، اس میں ایک جہت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ مسئلہ مستثنیات میں جائے گا، ورنہ باقی جہتوں سے یہ مسئلہ بھی اس قاعدے کی تفریعات میں شامل ہے۔
فرماتے ثم اعلم ان هذه القاعدة انما هي فيما اذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر. تو فرماتے ہیں کہ جان لو کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ اصل ابداع میں حرمت ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ عورت کے اندر سبب محقق حرمت موجود ہو، یعنی وہ سبب موجود ہو جو حرمت کو ثابت کرتا ہے، حرمت کو ثابت کرتا ہے، یعنی یا تو مصاہرت ہو، یا پھر رضاعت ہو، یا پھر قرابت داری کا تعلق ہو، اور یقینی طور پر موجود ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ اصل اس میں حرمت ہے. فلو کان فی الحرمت شک، لیکن اگر حرمت میں ہی شک ہے تو ایسے سبب کا اعتبار نہیں ہے. ابھی رضاعت کے معاملے میں نے بتایا تھا، اور ایک جزیہ پہلے بھی گزر چکا ہے، وہ پھر آ رہا ہے کہ ولیدہ قالو، اسی وجہ سے تو فقہاء نے فرمایا لو ادخلت المرأة حرمت ثدیہا فی فم رضیعۃ ووقع الشک فی وصول اللبن الى جوفها لم تحرم بأن فی المانع شکا. یہ پڑھ لیا آپ نے، اگر ایک خاتون نے اپنی پستان کی گھنڈی ایک شیرخوار کے منہ میں ڈال دی، اور یہ تو اسے پتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ اس کے منہ میں اپنی پستان ڈال دی، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ دودھ کا ایک قطرہ اندر حلق سے نیچے اترا نہیں اترا، شک واقع ہو گیا دودھ کے اس بچی کے جوف میں اترنے کے معاملے میں، تو بچی حرام نہیں ہے. یہ آپ نے مسئلہ پڑھ لیا، کیونکہ مانع جو ہے وہ دودھ کا جوف میں اترنا ہے، اور وہ اترا نہیں اترا اس میں شک ہے. جیسا کہ والوالدیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اور کنیا میں بھی یہ لکھا ہے کہ امرأۃ کانت تعطی ثدیہا صبیۃ واشتہر ذلک فیما بینہم ثم تقول لم یکن فی ثدی لبن حتی القمتها ثدی ولم یعلم ذلک الا من جہتها جاز لابنها ان یتزوج بهذه الصبیہ. یہ بھی دیکھیے کنیا کا مسئلہ بالکل واضح ہے. ایک خاتون نے اپنی پستان ایک بچی کے منہ میں ڈال دی، کانت توڑتی، وہ ڈال دیا کرتی تھی ایک بچی کے منہ میں، اور یہ بات لوگوں میں مشہور ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ اس زمانے میں میرے پستان میں دودھ نہیں ہوتا تھا، جب میں نے حین القمتها ثدی، جب میں نے اس بچی کے منہ میں ڈالا تھا اس زمانے میں مجھے دودھ نہیں ہوتا تھا. اور یہ بات صرف اسی کی جہت سے معلوم ہے، وہی کہہ رہی ہے کہ مجھے دودھ نہیں ہوتا تھا، اور وہی کہہ رہی ہے کہ میں نہیں، اس کا اپنے پستان کو بچی کے منہ میں ڈالنا تو بہت باقی لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن دودھ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا اس کا کہنا ہے کہ دودھ نہیں ہوتا تھا. یہ وہی بات یہ خبر صرف اسی کی طرف سے آ رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بیٹے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بچی سے نکاح کرے. دیکھیے یہ بات بالکل مشہور ہے کہ وہ اپنی پستان اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی، لیکن کہہ رہی ہے کہ اس زمانے میں مجھے دودھ نہیں ہوتا تھا. اس کی بات مان لی گئی، اور اس کا اپنا بیٹا اس بچی سے نکاح کر سکتا ہے. وجہ یہی ہے کہ مانع میں یقین ہونا چاہیے، عورت کے لیے سبب حرمت بالکل کنفرم ہونا چاہیے، ایسا سبب جو محقق حرمت ہو وہ پایا جانا چاہیے. شک کی صورت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. وہ خود کہہ رہی ہے کہ دودھ نہیں ہوتا تھا، شک ہو گیا. وفی الخانیہ، فتاوی قاضی خانے کی مسئلہ ہے صغیر و صغیرہ بینہما شبہۃ الرضاع ولا یعلم ذلک حقیقۃ قالوا لا باس بالنکاح بینہما. ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک بچی ہے، دونوں میں رضاعت کا شبہ ہے، اور حقیقتاً یہ بات معلوم نہیں ہے، یعنی یقین سے معلوم نہیں ہے کہ وہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں، لیکن شبہ رضاع ہے کہ وہ بچی جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں وہ بچہ بھی رہتا تھا، اور اس کی بچی کی ماں جو ہے وہ احتمال ہے کیونکہ وہ دوسرے بچوں کو بھی دودھ پلا دیتی تھی، تو ہو سکتا ہے یہ بچہ رویا ہو، اپنی بچی کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دودھ پلا دیا ہو، احتمال ہے وہاں پہ. لیکن حقیقتاً معلوم نہیں ہے کہ اس خاتون نے اس بچے کو بھی دودھ پلایا یا نہیں پلایا. شبہ رضاع تو موجود ہے، کنفرمیشن کچھ بھی نہیں ہے.
حقیقتاً کچھ پتہ نہیں ہے، حقیقت بالکل معلوم نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ نکاح میں کوئی حرج نہیں، وہ بچہ اس بچی سے نکاح کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وجہ کیونکہ رضاعت یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، تو رضاعت ثابت ہوگی تب رشتہ رضاعت ثابت ہوگا، تب حرمت ثابت ہوگی۔ هذا اذا لم يخبر بذلك احد، یہ اس وقت ہے جب کہ کوئی اس بات کی خبر نہ دے، سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، صرف شبہ رضا ہے، اور کوئی بتا بھی نہیں رہا، کوئی عادل بندہ بتا بھی نہیں رہا کہ اس نے اس کو دودھ پلایا۔ فَإِنْ أَخْبَرَ بِهِ عَدَلٌ ثِقَةٌ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عادل اور معتمد ثقہ بندہ اس بات کی خبر دے، اس خاتون نے اس بچی کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلایا، تو اس کی بات کو لیا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان نکاح جائز نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے تفصیلات آپ کو بتائی تھی پہلے ہی۔ ایک بات بندے کی بات مانی جا رہی ہے یہاں پہ، ایک بندے کی بات، حالانکہ آپ کو بتایا میں نے کہ خبر واحد سے، خبر واحد حجت ہے، بلا شبہ حجت ہے، لیکن ہر جگہ نہیں، اور رضاعت جو ہے نا وہ اس کے لیے حنفیہ کے نزدیک کم سے کم نصاب شہادت مالی چاہیے، دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں۔ ایک فقہ کی بات کیسے مان لی گئی؟ تو فرماتے کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ فرمایا ولا یجوز النکاح بینہما، نکاح ان دونوں کے درمیان جائز نہیں ہے، اور یہ جواز جو ہے صحت کے معنی میں نہیں ہے، جواز علت کے معنی میں ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیے گا، کبھی لفظ جواز صحت کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی علت کے معنی میں ہوتا ہے، لا یجوز لا یحل، یہ بات کہیں بیان کی ہے غالباً علامہ حقی نے، دیکھ لیجیے گا۔ یہاں بھی انہوں نے بصیغہ تضعیف بیان کیا، قیل یشکل علی قولہم لا یسقط الرضاع الا بشهادة رجلین او رجل وامرأتين لكنه بقولهم يقبل خبر واحد عدل الديانات الا انه مخالف لما مشى عليه اصحاب المتون۔ اصحاب المتون جس طرف گئے ہیں اس کے تو خلاف یہ مسئلہ ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ نکاح درست نہیں ہوگا، حالانکہ نکاح تو کم سے کم ذات تو سب ثابت ہو جب کہ دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں کے بعد گواہی دیں، ایک بندے سے کیسے مان لیا گیا؟ علامہ حنبی نے اس سے یہ مسئلہ تو کھڑا ہو گیا، دیکھتے ہیں علامہ شامی کے نقطے میں کیا لکھا ہے۔ دیکھیے یہ کیا لکھتے ہیں، آپ کے حاشیہ دیکھیے، ولا تم نکاح پہ کیا قائم ہے، اے لا یقین، دیکھ لیا آپ حضرات نے؟ ہمارے شامی اس کی توجیہ کر رہے ہیں لا یحل، لہٰذا یہ کہنا کہ نکاح ہوگا ہی نہیں، یہ بات نہیں ہے، نکاح جائز نہیں ہے، قوت شبہ، کیونکہ ایک بندے نے جب خبر دے دی تو شبہ تو پا لیا گیا نا، خبر واحد مفید ظن ہے، مفید یقین نہیں ہے، ظن ہو گیا یہاں پہ، اسی قدر کافی ہے حرمت کے لیے، لیکن نکاح کا درست نہ ہونا یہ چیزیں دیگر ہے۔ فرماتے وَإِلَّا فَعَدْمُ صِحَّةِ النِّكَاحِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَهَادَةٍ كَامِلَةٍ عَلَى الْإِرْضَاعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُ الْمُتُونِ۔ اگر نکاح کا صحیح نہ ہونا کے لیے شہادت کاملہ چاہیے، اور شہادت کاملہ کیا ہے جو میں نے بتایا، کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں، شہادت کاملہ چاہیے الفاظ سے، جیسا کہ اصحاب متون نے صراحت کی۔
ہاں فرماتے وَإِن كَانَ الْخَبَرُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَهُمَا كَبِيرَانِ فَالْأَحْوَطُ أَن يُفَارِقَهَا۔ اور یہ جو خبر آئی ہے، ایک عادل ثقہ بندے نے خبر دے دی ہے، تو اس کے بارے میں کہا نکاح جائز نہیں ہے، یعنی پہلے خبر دی ہو تو، اور نکاح کے بعد خبر دی ہے تو اس کے بعد نکاح اس خبر سے نکاح ٹوٹ نہیں جاتا، اور نہ ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ نکاح توڑ کر کے کنارے ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر خبر یہ نکاح کے بعد آئی، وہما کبیران، حالانکہ یہ لوگ بڑے ہیں، بچے نہیں ہیں، تو احوط یہ ہے کہ مرد اس زوجہ کو یعنی اس عورت کو جدا کر دے، احوط یہ ہے کہ اس سے جدا ہو جائے، اس کو جدا کر دے، یہ احوط فرمایا۔ کہتے ہیں ثم اعلم ان البضع وان كان الاصل فيه الحظر يقبل في حله قبل واحد۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھو کہ بضع اگرچہ اس میں حرمت ہی اصل ہے، لیکن اس کی علت میں خبر واحد بھی مقبول ہوتی ہے۔ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ خبر واحد جو ہے حجت ہے، خبر واحد دلیل شرعی ہے، لیکن یہ ایک ذیلی اس اصل کے تحت ایک اور اصل جو خاص مسئلے میں اصل ہے کہ بضع میں حرمت ہی اصل ہے، لیکن خبر واحد اس کی علت کے لیے، حالانکہ خبر واحد سے زن ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا، لیکن اس کی علت میں خبر واحد بھی معتبر ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے قالو، فقہا فرماتے لو اشترى امد زید قال بکر وکلنی زید ببیعها یحل وطئها وکذا لو جاءت۔ ایک یہ فرماتے ہیں کہ کسی نے زید کی باندی کو خریدا، زید کی باندی کو خریدا، تو بکر نے کہا کہ مجھے زید نے اس کو بیچنے کا وکیل بنایا تھا، تو اس کے لیے اس سے قربت حلال ہے۔ اب یہ صورتحال یا صورت مسئلہ یوں ذہن میں لائیے کہ زید کی باندی ہے، خالد اس کا خریدار ہے، لیکن زید نہیں بیچ رہا ہے، کوئی تیسرا بندہ ہے اور وہ ہے بکر۔ بکر جو ہے زید کی باندی کو بیچ رہا ہے، خالد خریدار ہے، اور بکر نے بیچ دیا اور یہ کہہ کر کے بیچ دیا کہ زید نے مجھے اپنی باندی کو بیچنے کا وکیل بنایا تھا، تو میں اب بحیثیت وکیل بیچ رہا ہوں، فضولی نہیں ہوں میں۔ بکر نے زید کی باندی کو خالد سے بیچ دیا، خالد نے اس کو خرید لیا، تو بکر نے جو یہ کہا تھا کہ مجھے زید نے وکیل بنایا کہ میں بیچ دیا، یہ خبر واحد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس خبر واحد کی بنیاد پہ جو خالد نے اسے خرید لیا، تو اب اس خریدی ہوئی باندی سے قربت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ فرماتے یہ خبر واحد معتبر ہے اور وہ اس سے قربت کر سکتا ہے۔ تو بضع کے قلت میں خبر واحد بھی مقبول اور معتبر ہوتی ہے، لیکن یہاں جو خبر واحد کو درجہ اعتبار کیا گیا ہے، یہ ضمناً دیا گیا ہے، اصل تو بیچنے کا معاملہ ہے نا۔ خبر واحد معتبر ہے، اس نے خبر دی ہے کہ مجھے وکیل بنایا، اس میں خبر واحد معتبر ہے، اس کے ضمن میں وہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ لیکن بلا واسطہ دیکھیے، فرماتے ہیں وَقَذَا لَوْ جَاءَتْ أَمَةٌ قَالَتْ لِرَجُلٍ إِنَّ مَوْلَايَ بَعَثَنِي إِلَيْكَ هَدِيَّةً وَظَنَّ صِدْقَهَا حَلَّ وَطْئُهَا۔ یوں ہی ایک باندی آئی اور ایک بندے سے، ایک شخص سے کہنے لگی کہ میرے آقا نے مجھے تحفے کے طور پہ تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اسے اس کی سچائی کا گمان ہو گیا کہ یہ سچ بول رہی ہے، تو اسے حلال ہے کہ اس سے قربت کرے۔ مثال کے طور پر زید کے پاس ایک باندی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے میرے آقا، بکر میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، اس نے مجھے گفٹ کے طور پر تمہیں تمہاری خدمت میں پیش کیا ہے، تو زید نے اسے لے لیا اور اسے گمان ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے، کیونکہ زید اور بکر کے درمیان پہلے سے دوستانہ ہے اور احسان حسن سلوک کا سلسلہ پہلے سے جاری ہے۔ تو زید کو جب بکر کی باندی نے آ کے کہا کہ بکر نے مجھے طوطے کے طور پہ تمہارے پاس بھیجا ہے، اس کی بات جو ہے اس کی بات پر اعتبار ہو رہا ہے، زید کو تو پھر ہو گئی اور اس سے قربت کر سکتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر خبر واحد، اور کون سی خبر واحد؟ یہ باندی کی خبر ہے،
باندی کی خبر ہے اس کو درجہ اعتبار دیا گیا اور اس کی بنیاد پر قربت حلال ہوئی. اس کو بھی کہہ لیجئے کہ یہ بالواسطہ ہے، اگرچہ بلا واسطہ طور پہ میں نے وضاحت کر دی تھی، لیکن بالواسطہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں عروج کی علت کی خبر نہیں دی ہے، بلکہ یہ خبر دے رہی ہے وہ باندی کہ مجھے تمہاری بارگاہ میں ہدیے کے طور پہ بھیجا ہے. اور جب ہدیہ ثابت ہے تو ملکیت ثابت ہے، اور ملکیت ثابت ہے تو ملک رقبہ کے ذریعے خدا ثابت ہے. چلیے فرماتے ہیں ولم ارى حكم ما اذا وكل شخصا في شراء جاريه ووصفها فاشترى الوكيل جاريه بالصفه وما تقل ان يسلمها للموكل فمقتضى القاعده حرمتها على المؤكل لاحتمال انه اشتراها لنفسه لان الوكيل بشراء غير المعين له ان يشتريه لنفسه. فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے کا حکم نہیں دیکھا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے بندے کو ایک باندی کو خریدنے کا وکیل بنایا، زید نے مثال کے طور پر بکر کو وکیل بنایا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کے لاؤ، وہ وصفہا اور اس کی صفات بھی بتا دی کہ وہ ایسی ہو، اس کی رنگت ایسی ہو، اس کا قد ایسا ہو، اس کی عمر ایسی ہو، وغیرہ وغیرہ. تو وہ بکر جو ہے گیا وکیل اور اس نے ایک باندی کس صفت، اسی صفت کی باندی خرید لی، لیکن موکل کو سپرد کرنے سے پہلے یہ وکیل مر گیا. مات قبل ان یسلم الموکل. اب دیکھیے گا صورتحال کتنی نازک ہے، صورتحال کتنی نازک ہے. یہ وکیل نے اس باندی کو موکل کے لیے خریدا ہے یا اپنے لیے خریدا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ وکیل تو مر گیا. زید نے بکر کو وکیل بنایا کہ ایسی ایسی صفات کی ایک باندی میرے لیے خرید کے لاؤ، وہ گیا اور لے کے آیا اور اسی صفات کی باندی لے کے آیا. تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ باندی اس نے اپنے لیے خریدی وکیل نے یا موکل کے لیے خریدی؟ تو ایسی صورتحال میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب چیز کو موکل متعین کر دیتا ہے اور وکیل خریدتا ہے تو یہ ایک قرینہ اور ایک یہ ثبوت ہے کہ اس نے اپنے لیے نہیں خریدا ہے بلکہ موکل کے لیے خریدا ہے. یہ تو جب اوپن اختیار دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میرے لیے کچھ سامان خرید کے لاؤ، میرے لیے غلہ لے کے آؤ، میرے لیے پھل لے کے آؤ، تو وہ پھل لے کے آیا تو اس میں احتمال ہے کہ اس نے اپنے لیے خریدا یا وکیل کے لیے موکل کے لیے خریدا. لیکن جب موکل متعین کر دے جاؤ فلاں گاڑی میرے لیے خرید کے لاؤ، تو جب مبیع متعین کر دے گا اور وکیل خریدے گا تو وکیل کا خریدنا موکل کے لیے متعین ہے. یہاں بھی وہی صورتحال پائی جا رہی ہے کہ کیونکہ صفت بتا دی تھی موکل نے، وکیل نے اسی صفت کی جاریہ خریدی اور موکل کو دینے سے پہلے مر گیا. اب وارثین کو پتہ نہیں چل رہا ہے یہ باندی خریدی تھی ہمارے جو مورث نے اپنے لیے خریدی تھی یا اپنے موکل کے لیے خریدی تھی، کیا مانا جائے؟ تو قاعدہ تو یہ چل رہا ہے نا کہ اصل ابضاع میں حرمت ہے، تو فرماتے فمقتضى القاعدہ حرمت علی الموکل. قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ باندی موکل پر حرام ہو، کیونکہ یہاں شبہ ہے کہ استعمال انہ اشتراها لنفسه، اس بات کی احتمال کی وجہ سے کہ وکیل نے اس باندی کو اپنے لیے خریدا ہے. لأن الوکیل بشراء غیر المعین، اس لیے کہ وہ بندہ اس کو کسی غیر معین کی خریداری کا وکیل بنایا گیا، لہو ان یشتریہ لنفسہ، اس کو حق ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے لیے بھی خرید سکتا ہے. تو صفات بتائی تھی نا، موکل نے صفات بتائی تھی کہ قد ایسا ہو، رنگت ایسی ہو، فلاں چیز ایسی ہو، لیکن وہ متعین نہیں کیا تھا کہ زینب باندی جو ہے یا جو ہے فلاں باندی اس کو میرے لیے خریدو. جب متعین کر دے گا تو وکیل خریدے گا تو موکل کے لیے خریدے گا. صفات بیان کیا، ابھی تعین نہیں کی ہے، تو یہ طے نہیں ہے کہ وکیل نے اپنے لیے خریدا ہو یا موکل کے لیے خریدا ہو. یہاں احتمال ہے
लहू अन यश्तरियहु लिनफ्सिही, हो सकता है उसने अपने लिए खरीदा हो। व इन काना शराउल वकील जारियत बिस्सिफातिल मुअय्यना ज़ाहिरन फिल हिल्ल वलाकिन्नल अस्ल तहरीम। वलाकिन्नल अस्ल तहरीम, फरमाया कि व इन काना शराउल वकील, अगरचे वकील ने जिस बांदी को खरीदा सिफात मुअय्यना के साथ खरीदा है, तो जाहिर तो यही बता रहा है कि ये हलाल होना चाहिए मुवक्किल के लिए, क्योंकि उन्हीं सिफात के साथ खरीदा जो सिफात मुवक्किल ने बताई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाहिर यही है कि मुवक्किल के लिए खरीदा, तो फिर मुवक्किल के लिए हलाल होनी चाहिए वो बांदी। लेकिन चूंकि अफ़वाह में असल तहरीम है, इसलिए क्या किया जाएगा। शुरू में इन्होंने कह दिया वला मारा हुक्मा, इसका हुक्म मैंने कहीं नहीं देखा। अब बताइए किस कदर एहतियात फरमा रहे हैं ये। खुद कहते हैं कि कायदे का तकाजा तो ये है कि वो बांदी मुवक्किल पर हराम हो, और उससे पहले कहा कि मैंने इस मसले का सही जवाब कहीं नहीं देखा। आगे कहते हैं यंबग़ी अर्रुजू इला क़ौलिल वारिस लिअन्नहु ख़लीफ़तुहु, यहाँ क्या होना चाहिए, वारिस के कौल की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि वही तो उस वकील का खलीफा है। यानी वकील ही ना बताएगा कि उसने किसके लिए खरीदा, और वकील तो मर गया, तो अब वो अथॉरिटी वकील वाली चली जाएगी उसके खलीफा की तरफ जो उसका वारिस है। तो अब खलीफा जो बताएगा उसकी बात मानी जाएगी। वलहु नवाइरु फिल फ़िक़्ह, और इसकी बहुत सारी मिसालें फिक़्ह में मिल जाएंगी कि असल गया तो उसका खलीफा उसके कायम मकाम होगा, वो जो कहेगा उसके हिसाब से अब आगे मसला बढ़ेगा। वो अगर कहता है कि मौकिल के लिए खरीदा था, ये मौकिल की बांधी है, तो क्लियर हो गई, मौकिल की तरफ गई। वो कहता है कि हमारे अब्बू ने अपने लिए खरीदी थी, तो फिर वो विरासत तो तरका बन जाएगी। चलिए कहते हैं वलम्मा कानल औला अल इख्तियार फिल फुरूज काला फिल मुज़मरात, क्योंकि एहतियात फिल फुरूज ही औला है, फुरूज के मामले में एहतियात ही बेहतर है, औला है। इसलिए मुज़मरात नामी किताब में ये फरमाया इज़ा अक़दा अला अमतिही मुतनज़्ज़िहन अन वक़्तिहा हरामन अला सबीलिल इह्तिमाल फहुवा हसन। ये एक मशवरा है, देख लीजिए, क्योंकि औला एहतियात है तो बेहतर क्या है कि अगर कोई अपनी बांदी पर अक़्द करे, यानी बांदी से ही अक़्द, उसकी है बांदी उसी की, लेकिन उसी से निकाह कर ले। ये बात इससे पहले भी गुजरी थी। अपनी ही बांदी से निकाह कर ले हराम वती से बचने के तौर पे, मुतनज़्ज़िहन अन वतिहा हरामन। ये हराम वती कैसी, अला सबीलिल एहतिमाल, एहतिमाल की बुनियाद पे। हो सकता है जो मेरी बांदी मैंने खरीदी है, वो जहाँ से मैंने खरीदी थी वो बांदी ना हो, वो मुअतक़ा हो, उसने बांदी समझ के बेच दिया, और वो बांदी को भी पता नहीं था कि उसको आका ने कभी आज़ाद किया होगा, उसे खबर ही नहीं है। असल में है वो आज़ाद, उसके आका ने आज़ाद किया था, उसको बताया नहीं या भूल गया। वो बांदी भी अपने आप को बांदी समझती रही, उसका मालिक भी उसको बांदी समझता रहा, हालांकि आज़ाद कर चुका था, और इस तरह से उसने बेच दिया, और जैद के पास वो बांदी आ गई, और है वो नहीं बांदी, बांदी नहीं है वो, तो हराम हुआ उससे कुर्बत करना। तो बेहतर ये है कि अपनी बांदी से निकाह कर ले, कि एहतिमाल की बुनियाद पर उससे जो वती करेगा कहीं हराम वती ना हो, उससे बचना जो है बेहतर है। और उसकी सूरत यह है कि अपनी ही बांदी से निकाह कर ले, वहुवा हसन। क्यों ये बेहतर, इस्तेमाल अन तकूना हुर्रतन, इस बात के एहतिमाल की वजह से कि हो सकता है वो आज़ाद हो, या हो सकता है मुअतक़ गैर हो, या हो सकता है कि महलूफ अलैहा बेइख्तियार हो, जबकि हालिफ जो है ना वो हानिस हो चुका। बहुत ऐसा होता, ला सियमा इज़ा तदावलत अल ऐदी, खास तौर से जब हाथों हाथ वो ली जाती है, यानी उसको बार बार लिया गया बेचा गया, लिया गया बेचा, खरीदा गया बेचा गया। तो ये तीन एहतिमाल यहाँ बताया है कि जिसको आप बांदी समझ रहे हैं, बांदी समझ करके आप खरीद करके लाए, हो सकता है वो असलन आज़ाद हो और दारुल हर्ब में रही हो, उसे कुछ खबर नहीं, पकड़ के लाई गई और उसको किसी ने आज़ाद कर दिया, असलन आज़ाद है वो, लोग उसे समझ रहे हैं कि वो बांदी है, वो भी समझ रही है कि बांदी है, उसे बेचा गया, खरीदा गया,
حالانکہ وہ اصلاً آزاد تھی، تو بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ غیر کی معتقہ ہے، جو مالک ہے اس کی معتقہ نہیں ہے، کسی نے آزاد کر دیا تھا اور اسے یاد نہیں ہے کہ میں آزاد کر چکا، اس نے بیچ دیا یا ہبا کر دیا، یہ بھی غلط ہے، وہ اصل میں معتقہ ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ باندھی ہے۔ یا پھر یہ کہ اس کے مالک نے اس کی آزادی کا حلف لیا ہو، محلوفاً علیہ بالاجتہاد، یہ کہا ہو کہ اگر تو فلاں گھر میں جائے گی تو آزاد، یا اگر میں فلاں گھر میں گیا تو آزاد، اور اس گھر میں داخل ہوا تو یہ آزاد ہو گئی اور اس نے قسم بھول گیا تھا، وہ قسم کھا کے وہ بھول گیا، اور وہ کام جس کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اس نے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میری باندھی آزاد، وہ کام کر بھی لیا تو حالف بھی ہو گیا، تو اس کی باندھی آزاد بھی ہو گئی اور بھول بھی گیا وہ۔ ایسا بہت ہوتا ہے، کثیرا ما یقع، لا سیما، خاص طور سے جب کہ ہاتھوں ہاتھ وہ باندھی لی دی گئی ہو، ایک باندھی کو کسی نے اپنی ملکیت میں رکھا، پورے زمانے رکھا، تو یہاں تو نہیں ہوتا، لیکن جس باندھی کو ہبا کیا جائے، بیچا جائے، خریدا جائے، بار بار ایسا ہو، اس کے خریدار غریب ہوں، جب بھی ضرورت ہوئے انہیں بیچ دیا، پھر خریدا گیا، پھر بیچا گیا، تو ایسے میں تو بہت ممکن ہے کہ جس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہو سکتا ہے کہ باندھی نہ ہو سکتا ہے کہ آزاد ہو، اور آزاد خاتون آپ کے پاس آ گئی، آپ سمجھ رہے ہیں باندھی ہے، آپ کو ملکیت رقبہ نہیں ہے تو ملکیت خدا بھی نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ نکاح کر لیں۔ لہذا فما وقع لبعض الشافعیۃ من ان وطء الصلاه من وطء ان وطء الصلاه اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك حرام الا ان ينتصب في المغانم من جهه الامام من يحسن قسمتها ويقسمها من غير حيف ولا ظلم او تحصل قسمه من محكم او يتزوج او يتزوج بعد العتق في القاضي او المعتق، والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر، انتهى. ورع فما وقع مبتدا، ورع خبر، دا حکم لازم۔ جی، تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو بعض شافعیہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ آیا ہے، یہ مسئلہ حرام کے طور پر نہیں ہے، یہ محض احتیاط اور تقوی اور ورع کے طور پر، لا حکم لازم، یہ واجب اور لازم طور پر نہیں ہے۔ تو فقہائے شافعیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، یہ محض احتیاط کے طور پہ۔ کون سا مسئلہ؟ یہ من انا، یعنی یہ کہ وہ سراری، سریہ کی جمع سراری، وہ باندیاں یعنی جو قید کر کے لائی جاتی ہیں ان کو سراری کہتے ہیں، جو آج لائی جاتی ہیں روم سے یا ہند سے یا ترک سے، ان سے وسیع کرنا حرام ہے۔ شافعیہ نے جو یہ بیان کیا کہ جو باندیاں ہند سے یا روم سے یا ترک سے لائی جاتی ہیں ان سے قربت کرنا حرام ہے، جب تک کہ الا ان ينتصب، مگر یہ کہ مغانم میں امام کی جہت سے کوئی بندہ متعین نہ کیا جائے جو ان کو اچھی طرح تقسیم کرے، اچھی طرح سے تقسیم کرنا جانتا ہو اور انہیں بغیر ناانصافی اور ظلم کے تقسیم کر دے۔ بھائی مال غنیمت جب آتا ہے تو مال غنیمت سے کوئی کسی ایک رتی برابر بھی نہیں لے سکتا جب تک کہ امام کی طرف سے، سلطان اسلام کی طرف سے یا ان کے نائب کی طرف سے یا محکمے کی طرف سے اسے تقسیم نہ کیا جائے۔ جب تقسیم کر دیا جائے تو جس کو ملے وہ اس کا مالک ہو گیا۔ تو جو باندیاں فلاں فلاں علاقے سے لائی جاتی ہیں ان کو قبضہ کر کے ان کے ساتھ جو ہے قربت کرنا یہ حرام ہے۔ یہ کب حلال ہوگا؟ یہ قربت کب حلال ہوگی؟ کہ اس وقت جب کہ مال غنیمت میں تقسیم کرنے کے لیے کوئی اچھا بندہ امام کی جہت سے مقرر کیا جائے جو اچھی طرح سے اسے تقسیم کرے بغیر ناانصافی اور ظلم کے، یا پھر جو ہے نا وہ امام کی طرف، جیسے وہ پہلے بتائے امام کی طرف سے کوئی بندہ مقرر ہو، یا پھر اس کا کوئی محکمہ ہو وہ خود تقسیم کرے، یا پھر یہ کہ جس کو وہ باندھی ملی اور اس مالک نے اس کو آزاد کر دیا، اس کے بعد قاضی کی اجازت سے یا موقف کی اجازت سے کوئی شادی کر لے۔
نکاح کر لے تو یہ ہو سکتا ہے۔ والاحتیاط اجتناب ہننا، فرماتے ہیں کہ احتیاط ان سے بچنے ہی میں ہے۔ جو باندیاں فلاں فلاں علاقوں سے آتی ہیں، احتیاط یہی ہے کہ ان سے غربت سے بچیں، چاہے وہ مملوکات ہوں چاہے حرائر ہوں، ہر حال میں ان سے اجتناب کرنا ہی احتیاط ہے، مگر یہ کہ ان سے نکاح کر لیا جائے۔ یہ یاد رکھیے گا، یتزوج بعد العتق باذن القاضی بالموثق، یہ امام شافعی کے مسئلے اور ان کی فقہ پر مبنی ہے، کیونکہ ان کے یہاں بغیر اجازت کے شادی نہیں ہو سکتی خواتین کی ہیں، نکاح بلا ولی کے باطل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں الایم احق بنفسها، جو منکوحہ ہے اسی کی اجازت چاہیے، اس کی ولی کی اجازت نہیں چاہیے، اس کی ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، منکوحہ کی اجازت چاہیے۔ ان کے یہاں ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے، تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ جب وہ خود کہیں اور سے لائی گئی تو ان کا ولی معلوم نہیں ہے، تو جو موثق ہے وہی ان کا ولی ہوا، یا جو قاضی شرع ہوا، قاضی اسلام ہوا، وہی ان کا ولی ہوا۔ تو قاضی اجازت دے تب نکاح کرے یا موثق اجازت دے تب نکاح کرے، تب نکاح ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ ان سے اجتناب کیا جائے۔ یہ پورا مسئلہ بتانے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شافعیہ نے یہ بیان کیا ہے یہ ورع اور تقویٰ اور زہد کے طور پر، یہ ورع کے طور پر ہے، اس میں لازم نہیں ہے۔ فإن الجاریۃ المجہولۃ الحال المرجع فيها إلى صاحب الجد إن كانت صغيرة وإلى إقرارها إن كانت كبيرة فإن علم حالها فلا إشكال۔ اس لیے کیوں یہ ورع ہے؟ اس لیے کہ وہ باندھی جو مجہول الحال ہے، جس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ باندھی ہے یا موثقہ ہے یا حرہ ہے کیا ہے، تو اس کے معاملے میں صاحب الید جو ہے مرجع ہے۔ اگر وہ باندھی صغیرہ ہے، چھوٹی ہے، تو جس کے قبضے میں وہ باندھی ہے وہ صاحب ید جو قابض ہے، وہ جو کہے گا مانا جائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ باندھی ہے تو باندھی مانیں گے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں باندھی نہیں ہے تو پھر نہیں مانیں گے۔ اور اگر وہی لڑکی بڑی ہو گئی، بالغہ ہو گئی، تو اس کا اقرار مرجع ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے، ان کانت کبیرۃ، وہ جو اقرار کرے، جو کہے، اس کی بات مانی جائے گی۔ اور اگر کسی ذریعے سے اس کی حالت اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ باندھی ہے یا حرہ ہے یا موثقہ ہے، فلا اشکالہ، تو اسی حساب سے کام کریں گے، پھر کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔